سے اگلی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، بہت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی کیا کرتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بھی معاف نہیں کرتے اور ان کو بخشتے نہیں ہیں، ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، ان کی توبہ کو کیا کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ وہ استغفار بھی کرے اور سجدے بھی کرے اور قرآن مجید کے 3 4 اس رات میں ختم بھی کر لے اور ہزاروں روپے صدقہ کر لے اور چیزیں جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر بھی معاف نہیں فرماتے اور اس کو جو ہے وہ اس میں سے پہلا شخص جو ہے وہ مشرک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذات میں شریک کرتا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک کرتا ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس رات کے اندر بھی، کہ اس رات میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، معاف نہیں فرماتے۔ قرآن مجید میں ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد ذات ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کے اولاد سے ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے ہم برابر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو وہ صدقہ و خیرات کرنے پر ثواب بھی دیتا ہو اور نمازیں پڑھنے پر اور جو ہے وہ اجر و ثواب بھی دیتا ہو، اور اگر کوئی صدقہ و خیرات کر لے تو اس کے مال میں اضافہ بھی فرماتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہم برابر کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، وہ ایسی ذات ہے، اکیلا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو مشرک آدمی اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتے، اور مشرک صرف جو ہے وہ ذات یا صفات میں نہیں، بلکہ بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ قبر کی بھی پوجا کرتے ہیں اور کسی فقیر کو بھی اپنا جو ہے وہ بہت بڑا، یعنی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے درجے کے قریب کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ہندوانہ جو رسمیں ہیں اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم مشرک بن رہے ہوں۔ اور دوسرا آدمی جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا آدمی جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، اپنے دل میں کیا رکھتا ہو، بغض ہو، کینہ ہو، اور اس کو حسد ہوتا ہو، اس کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے لیے دل ہی دل میں یہ دعا کرتا ہو کہ یار اس کے پاس اتنی چیزیں کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں، اور اس سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہو کہ وہ جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہیں، میرے پاس نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ہے، اس کے پاس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اگر دل میں ہوں اور حسد رکھتا ہو، کسی سے بغض و عداوت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رات کے اندر بھی مغفرت اس کی نہیں فرماتے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں اجازت دی جائے گی کہ وہ جنت کی طرف چلے جائیں، تو آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے جو ہے وہ حسد کو بھی، کینے کو بھی، بغض کو بھی، جتنی بھی انسان کے دل میں آنے والی دوسرے کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں برے، اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے نکال کر اور اس کے دل و دماغ کو صاف کر کے پھر جنت کی طرف بھیج دیتے ہیں۔
اور تیسرا بڑا بدبخت آدمی جس کی اس رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی بخشش قبول نہیں فرماتے، اور اس رات کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قبول، اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے، وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کی بات کو نہ مانتا ہو، اور والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش نہ آتا ہو، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، چاہے وہ نظروں سے ہو یا چاہے جو ہے وہ اس کے بارے میں برے خیالات کے آنے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے تو انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں وصیت کر رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی قید نہیں لگائی کہ اس کے والدین اگر مسلمان ہوں تو حسن سلوک کرے، ایسا نہیں، بلکہ یہ عمومی اعلان ہے، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، انسان میں سارے لوگ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اس کو اگر ہم ایک طرف کر لیں، اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ اس بچے کو جو آج 18 19 20 30 سال کا ہے، اس دن کو، اس رات کو یاد کر لے کہ اللہ جب اس کی والدہ نے اس کو 9 مہینوں میں جو ہے وہ 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، جب وہ پیدا ہوا اس کی پرورش کی اور اپنی نیندیں جو ہے وہ حرام کر کے اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی آسانی میسر کی، اور اس کو کیا چیزیں تھیں جو اس کو نہ دے سکی، اور اپنی نیندیں جو ہے وہ قربان کر کے اس کے لیے جو وہ راتوں رات بیٹھی رہتی تھی، اور اگر اس کو کوئی بچے کو نیند نہ آتی ہو وہ پوری رات بیٹھ کے اس کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ اور اپنے اس والد کو دیکھ لے کہ اس کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا والد، اور اس کے لیے تعلیم کا بندوبست بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو کچھ ہو سکتا ہو، چاہے وہ غریب پاک بھی ہو، لیکن اپنے والد اپنے جو ہے وہ بچوں کا بہت سوچ سمجھتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو آسانی ہو سکتی ہے وہ کرتا ہے۔ تو انسان کو اگر یہ بھی سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر ایک طرف بھی ہو، لیکن یہ سوچ لے کہ یہی وہ لوگ ہیں جس کے نام سے میرا نام جانا جاتا ہے۔ اگر کسی بڑے باپ کا بیٹا ہو اور اس کے باپ کا نام مشہور ہو، تو اگر اس کا بیٹا پیدا ہو جائے اور اس کو لوگ جو ہے وہ جاننے لگے تو یقین مان لو کہ وہ اپنے باپ کے نام پر جیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے والد کا نام اس کا روشن ہے، یقیناً یہ بھی اپنے والد کے نام کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مشہور ہے۔ تو یہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، یہ والدین کا ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ انسان کے جوش بہت ابھر جاتے ہیں، اور جو ہے وہ انسان چاہتا ہے کہ بس ساری چیزیں بیان کر دے، اور اس پہ انسان جو ہے وہ رونا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اتنے جو ہے وہ اہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو ان کی ہمیں قدر اسی دنیا میں کرنی ہے، اور اگر اس دنیا میں قدر نہیں کی تو اگر والدین تو انتقال کر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور اس کی قبر پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اگر تو والدین زندہ ہیں تو اس کو بہت بڑی غنیمت سمجھے اللہ تعالیٰ کی کہ ان کے والدین اب تک زندہ ہیں، اور جو ہے وہ والدین ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر وہ گھر میں ہوں تو انسان کو سکون ہوتا ہے، وہ بہت ساری پریشانیوں سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے، اور جو ہے وہ باہر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس سے بھی بے فکر رہتا ہے کہ میرے والد صاحب ابھی زندہ ہیں، اور مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو والد کو بتاؤں گا۔ وہ قرض لے کر بھی اپنے بٹے بیچے ہوئے جو ہے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی جو ہے وہ چیزیں کیا کر لیتا ہے؟ پوری کر لیتا ہے۔ انسان کو جو زندگی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں اپنے والدین کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس مخصوص رات میں کہ اس عمومی اعلان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس نافرمان اولاد کو کیا کرتے ہیں؟ بخشتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح
ایک اور عمل جس میں ہم لوگ اکثر طور پر شریک ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف نہیں فرماتے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے. جس کی شلوار کیا ہوتی ہے؟ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میری شلوار کیا ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے، اور اس کو علم ہوتا ہے، وہ اسلام کے ساتھ منسلک بھی ہے اور اس کو دین کی چیزوں کا علم بھی ہے. اور بسا اوقات تو یہ حدیثیں انسان کے دل و دماغ میں ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن جب وہ کسی سے سن لیتا ہے پھر یاد آ جاتا ہے ہاں یار یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا شخص بھی اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے. اسی طرح ایک اور شخص جو اس رات میں اس کی بھی معافی نہیں ہوتی، وہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا شخص کہ بغیر کسی وجہ کے کوئی کسی کو مار دے، قتل کر دے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کرتے. اور اسی طرح آخری وہ عورت جو زانیہ ہو، فاحشہ ہو، اور اس نے جو ہے وہ زنا کے اڈے کھول رکھے ہوں، اور جو ہے اس کو آج کل کی زبان میں یوں سمجھ لیں کہ وہ لڑکیوں کی سپلائی کرتی ہو، اور چاہے وہ جو ہے وہ بچی ہو یا کوئی بوڑھی ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی عورت زانیہ اور فاحشہ اور بدکار کو اس رات کے اندر بھی معاف نہیں فرماتے، باوجود اس عمومی اعلان کے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ جس کے میں جو ہے وہ ضروریات کو پورا کروں، کوئی ہے بخشانے والا اپنی جو ہے وہ گناہوں کو میں اس کو معاف کر دوں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو معاف نہیں کرتے. اور باتیں تو ساری پوری ہو چکی، اصل جو مقصد ہے اس رات کا وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اس دنیا میں بھی خوش ہو اور آخرت میں بھی بغیر حساب کتاب کے کہہ دے کہ تو میرے محبوب کا امتی ہے، تجھ سے کوئی حساب نہیں. اور جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش انسان کو رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے یقیناً انسان کو جنت میں جانے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ان جو 7-8 لوگ ہیں اگر ہم ان میں سے ہیں تو ہمیں آج توبہ کرنی ہے. اگر حقوق العباد ہیں تو ان سے معافی مانگنی ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کوئی حسد یقینے کی بات ہے، بغض کی بات ہے. آج کل تو جدید ہو رہے ہیں تو بندہ اس موبائل کے ذریعے واٹس ایپ کر دے، میسج کر دے اس کو، یا اس کو فون کر لے، بھائی تو کہیں بھی ہے، میں نے تیرے بارے میں یہ جو ہے وہ بات رکھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. اور اگر اس دنیا میں کسی کا بھی حق انسان کا ضائع کر دیا تو یقین جانو آخرت میں بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کہ آخرت کے اندر کسی کا کچھ دنیا کے اندر کسی کا کچھ کھایا ہو تو آخرت میں جس شخص نے اس کے پیسے کھائے ہوں اس کی نیکیاں لے کر اس کے جو ہے وہ کیا کر دی جائیں گی، دوسرے شخص کو دے دی جائیں گی. اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اس کے پاس جس نے اس دوسرے شخص کا حق کھایا ہو، مال کھایا ہو، تو اس کی جو گناہ ہیں اور اس کے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں اس سے پہلے شخص سے نکال کر اس کو دے دیتے ہیں. یعنی جس کا حق کھایا ہو اس کی برائیاں لے کر اس کو دے دیتے ہیں، اور اس برائیوں سے اس کا یہ ہوگا کہ اگر اس کو جہنم میں تھوڑا سا عذاب ہونا تھا لیکن اب اس کو ڈبل عذاب ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ ڈبل عذاب ہوگا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے ہمیں شرک سے بھی بچنا ہے. کسی سے بغض و عداوت ہے تو اس سے آج ہی معافی تلافی کر لینی ہے. اور اگر والدین سے کوئی بدگمانی ہے، کوئی ان سے ناراضگی ہے تو آج وقت ہے، یہ دنیا ملی ہے، یہ موقع ہے. عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کر دیا، پیدا کرنے کا پتہ چل جاتا ہے کہ بچے لڑکے لڑکی کی شادی ہو جائے تو اتنے مہینوں میں آ جاتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اسی شخص نے کب جانا ہے،
کس حالت میں جانا ہے، کیسے جانا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کسی شخص کو بھی نہیں بتلایا۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ 5 چیزوں کا علم کیا ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ انسان کب مرے گا اور کہاں مرے گا، یہ چیز بھی انہی میں سے ہے۔ آج ہی وقت ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے تو اس سے ہاتھ جوڑ کر کہہ دیں کہ ابا جی مجھے معاف کر دیں، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو آخرت میں کہاں سے اپنی جو ہے وہ نیکیاں لا کے تمہیں دوں گا۔ اور قرآن مجید میں ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ماں اپنی بیٹی سے جدا ہوگی، باپ اپنی اولاد سے جدا ہوگا، شوہر اپنی بیوی سے جدا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اور جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ یومئذ شأن یغنی، ہر ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آج وقت ہے اپنے والدین کے قدموں میں جا کر گریں اور ان سے کہیں کہ ابا جی معاف کر دیں، والدہ معاف کر دیں، مجھ سے بہت میں نے جو ہے آپ کی نافرمانی کی ہے، میں آج وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہر بات مانوں گا اور آپ کا ہر کہا مانوں گا، اور آپ سے کبھی غصے میں بات نہیں کروں گا، اور آپ کو کبھی ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، اور آپ کی بہت عزت کروں گا، اور آپ کا جو بھی عمل ہوگا میں اپنے دل سے قبول کروں گا۔ آج وقت ہے ان سے کہہ دیں، اور اگر آج وقت ہے اور معافی نہیں مانگی تو پھر سمجھ لو کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسوا کریں گے، آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح شلواروں کو بھی ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، اور اسی طرح کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرنا، اور اسی طرح جو وہ زانیہ عورتیں اور فاحشہ عورت ہے اور جو ہے وہ اس سے بچنا ہے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی کیا ہے ترغیب دینی ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان میرا ہو جائے، اور میں اس کو جو ہے وہ اگر میرا ہوگا تو میں اس کو اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارنے دوں گا اور اچھی چیزیں مہیا کروں گا، اور جو ہے وہ طرح طرح کے انعامات سے نوازوں گا۔ لیکن اگر اس نے میری نافرمانی کی تو میں جو ہے وہ اس کو موقع دوں گا اور موقع دوں گا اور وقت دوں گا کہ شاید تو آج توبہ کر لے۔ وہ ایک جگہ میں آتا ہے نا کہ روزانہ جو سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ہمیں یہی گواہی دیتا ہے کہ آج زندگی ملی ہے، پھر توبہ کر لے۔ کوئی گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، کوئی گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، کوئی بات نہیں، اگر دن میں 1000 گناہ ہو جائیں پھر بھی 1000 مرتبہ توبہ کر لے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر گناہ کر کے اس پر جو ہے وہ بہت دلیر ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے ناپسند ہے۔ تو اگر تو ہمیں یہ رات ملی ہے، اس میں عبادت بھی کرنی ہے، جتنی ہو سکے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اور استغفار تو انسان بہت زیادہ کرے، اور اگر تلاوت ہو سکے وہ کر لے، نوافل جتنے پڑھ سکتے ہو۔ اچھا، نوافل 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور نوافل جماعت سے نہیں بلکہ اکیلے میں پڑھنی ہے۔ اور اس طرح کے جو نیک اعمال، یہ تو مجھے کچھ یاد تھے وہ بتلا دیے، جو انسان کے اپنے ذہن میں ہوتے ہیں یار یہ کر لو تو بہت اچھا ہو جائے گا، یہ نیکی کا کام ہے اچھا ہو جائے گا، تو اس طرح کے نیک اعمال کرنے ہیں۔ بالفرض اگر یہ کام نہیں ہوتے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس رات، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب دیں گے۔ اس کو کیا کریں گے؟ وہی ثواب دیں گے۔ لیکن اس کو جو ہے وہ صرف یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے اور عمل نہیں کرنے، بلکہ جتنے عمل کریں گے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اسلام کی طرف رغبت بڑھے گی، اور اچھی چیزوں میں جو ہے وہ ذائقہ ہوگا، لذت محسوس ہوگی، اور تلاوت ہوگی تو انسان کو بہت اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے کہ انسان اس کو 1000 بار بھی پڑھ لے، اس کے باوجود بھی اس کا دل چاہتا ہے ایک بار پھر پڑھ لوں، ایک بار پھر پڑھ لوں، ایک بار پھر پڑھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی تاثیر رکھی ہے، اور جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب دیا ہے،
ہر حرف پر کیا ہے؟ جیسے الحمد میں الف ہے، اس کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملے گی، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ کے پاس کوئی ثواب دینے میں کوئی جو ہے وہ کمی تھوڑی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہر چیز میسر ہے، ہر چیز عطا کر سکتا ہے، تو ہمیں نیکیاں کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن ہم میں سے کوئی عمل کرنے والا تو ہو، کوئی نیک عمل کا سوچتا بھی تو ہو، کوئی نوافل اور کثرت کو جو ہے نوافل اور عبادات کو کثرت سے پڑھتا تو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ہم سے یہ اعمال نہیں ہوتے تو کم از کم آج رات گناہوں سے تو بچ لیں، آج رات کیا کر لیں؟ گناہوں سے بچ لیں، اور کسی طرح سے بھی ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں، اور کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی کے بارے میں بغض اور کینہ ہو تو اس سے معافی مانگ لیں، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اور جس نے سنا سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔